الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ بے شک تھور کا درخت گناہگاروں کے کھانے کے لیے ہوگا، جیسے پیٹوں میں پگھلتا ہوا تانبا کھول رہا ہو، جیسے پانی کھول کر جوش مارے۔ پکڑ لو اس مجرم کو اور اسے دوزخ کے اندر جھونک دو، پھر ڈالو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ لے، اب تو اپنے تائیں بڑا دنیا کے اندر زبردست احترام والا بنتا تھا، یہ ہے وہ چیز جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سامعین، آج سورہ دخان کی آیہ مبارکہ 50 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل درس کے اختتام پر میں نے گزارش کی تھی کہ کل کا جو درس ہے، یعنی جو آج ابھی جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بڑا سخت قسم کا درس ہے۔ اس کے ترجمہ سے آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی یہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو لفظ زقوم کی تفسیر میں جب پڑھ رہا تھا تو آگے دل نہیں کر رہا تھا اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے لفظ اسیم کو میں پڑھوں اور اس کے بعد لفظ محل کو پڑھوں اور لفظ فعتل کو پڑھوں۔ اتنے یہ سخت ترین الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں استعمال فرمائے ہیں، سخت ترین الفاظ۔ شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مفسر صحابی، جن کی شہرت ہے کہ یہ صحابہ میں بڑے مفسر تھے، تفسیر سے ان کو بڑا شغف تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر آپ نے بہت سیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑا سخت لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، زقوم، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اور بھی مقامات پہ آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کے پیٹ سے اگتا ہے یہ درخت، جس کو آپ باٹم نہیں کہتے، پیندہ۔ فرمایا اس کے یہ پیندے سے، اس کی تہ سے یہ درخت نکلتا ہے۔ اور فرمایا جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ اس کا اثر اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہاڑوں کا درخت ہوگا تو وہ بڑا سخت ہوگا، میدانی علاقے کا درخت جو اور باقی جو چیز ہوگی وہ اتنی سخت نہیں ہوگی جتنی پہاڑی علاقے سے اگنے والی کوئی چیز ہوگی، وہ سخت ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، وہ اثر انسانوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، مشہور بات ہے کہ پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، کیوں کہ جس سرزمین سے ان کی پیدائش ہوئی، جہاں سے کھایا پیا گیا، وہ زمین کا اثر ایسا ہے۔ میدانی لوگ جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں سے انہوں نے کھانا کھایا، جہاں سے ان کی پیدائش ہوئی، وہ بڑی نرم و ملائم زمین ہے۔ تو فرمایا جو آگ کے پیندے سے نکلے گی اور جہنم کے پیندے سے نکلے گی، فرمایا وہ کس قسم کی بدبودار اور غلیظ قسم کی وہ چیز ہوگی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ جہنم کے پیندے سے نکلتی ہے، اس کی سب سے جو نچلی سطح ہے گہرائی والی، وہاں سے نکلتی ہے۔ اور فرمایا یہ اتنا بدبودار یہ درخت ہے اور اتنا زہریلا اور کڑوا درخت ہے۔ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک درخت کا ایک پتا اور اس کا ایک ذائقہ، فرمایا اگر وہ دنیا کے اندر آ جائے تو ساری دنیا والوں کے منہ زہریلے ہو جائیں، ساری دنیا کے ذائقے زہریلے ہو جائیں، صرف ایک اس درخت کا ایک حصہ اگر دنیا کے اندر آ جائے۔
فرمایا لوگوں کے ذائقے تباہ و برباد ہو جائیں اور لوگوں کے جسموں میں زہر پھیل جائے، فرمایا یہ شجرۃ الزقوم ہے، یہ زقوم درخت ہے جو جہنم کے اس وسط میں، درمیان میں اور پیندے سے اگایا جائے گا، نکلے گا۔ طعام الاسیم، یہ ہے کن کے لیے، کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ جو جہنم میں، اسیم کا معنی یہ اسم سے نکلا ہے، الف سین میم، اسم کہتے ہیں عربی زبان میں گناہ کو، اور اسیم اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اسے عربی میں اسیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کی خوراک ہے، گناہ گاروں کی خوراک۔ فرمایا جو جہنم میں ڈالے ہوئے ہوں گے، جو مجرم جہنم میں ہوں گے، جو گناہ گار جہنم میں ڈالے ہوئے ہوں گے، فرمایا جب انہیں آگ جلائے گی اور جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو وہ یا ویلتا کہیں گے، ہائے ہم مر گئے، ہم جل گئے، اور اب تو ہمارے پیٹوں میں بھوک کی شدت بھی عروج کی ہو گئی۔ وہ کہیں گے ہائے ہمیں کچھ کھانے کو تو دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا طعام الاسیم ان شجرۃ الزقوم، فرمایا اے فرشتو ان مجرموں کا کھانا وہ زقوم درخت ہے، اس کی ٹہنیاں اور پتے ان کے منہ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اندازہ کیجیے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کل محل، فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ محل کا جو لفظ ہے نا، محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو عربی زبان میں۔ یہ جہاں پر فاؤنڈری ہوتی ہے نا، جہاں پر لوہے اور تانبے اور پیتل کو پگھلایا جاتا ہے، تو اس جگہ کو بھی محل کہتے ہیں عربی لوگ۔ اور محل ناؤن بھی ہے، اسم بھی ہے، پگھلا ہوا تانبا۔ فرمایا کہ کل محلی، فرمایا کہ جب یہ ان کے پیٹ میں ڈالا جائے گا تو تانبا کہتے ہیں جب پگھلتا ہے تو اس کو 100+ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، تب وہ پگھلتا ہے تانبا۔ تانبا اتنا سخت ہوتا ہے، اس کو پگھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے تانبے کو۔ اس پر کہتے ہیں کہ 100+ جو ہے جب ہیٹ دیتے ہیں تو پھر وہ پگھلتا ہے تانبا۔ فرمایا وہ اتنا یہ ہیٹ شدہ ہوگا یہ زقوم کا درخت جیسے پگھلا ہوا تانبا، اتنا یہ گرم ہوگا، اتنی شدت ہوگی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ کل محل، اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا کل محل، یغلی فی البطون، فرمایا وہ پیٹ کے اندر زبردستی ڈالا جائے گا۔ بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ فرمایا بطون، ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا۔ یغلی فی البطون، ان کے پیٹوں میں وہ سرایت کر جائے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی نیچے جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ یہ تھوڑی سی گیزر کی جو ہیٹ سٹیم نیڈل ہے وہ اوپر چلی جائے نا تو ٹوٹی بندہ کھولے تو ہاتھ جل کے بندہ کئی دن تک اس کا اثر انسان کے جسم پہ رہتا ہے کہ گرم پانی اس کا پڑ گیا، حالانکہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی آگ اور دنیا کی آگ کی اگر آپ کو میں کمپیریزن بتا دوں آپ حیران ہو جائیں گے۔ سرکار سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کی آگ اور یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ وہی والی آگ ہے، ہم اس کے قریب جاتے ہیں بڑی تپش ہے یا رسول اللہ، جہنم کی آگ اسی طرح کی وہ بھی ہوگی۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تم نے کیا سمجھ لیا جہنم کی آگ اس آگ جیسی ہوگی؟ فرمایا وہ اتنی سخت ہوگی کہ دنیا کی آگ اللہ سے روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی آگ جو آگ جلتی ہے نا یہ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے، اے اللہ مجھے اس آگ سے بچانا۔ فرمایا وہ اتنی سخت قسم کی آگ ہوگی۔ گرمی کی بلا کی شدت ہی بخاری کے حدیث میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلا کی گرمی ہو گئی ہے۔ عرب کی گرمی کتنی سخت ہے، ہماری تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
یا رسول اللہ آج تو بلا کی گرمی ہے، آج تو پرندے گر رہے ہیں، نیچے آسمان سے پرندے گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عالم غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج جہنم نے ایک سانس لیا ہے دنیا کی طرف، ایک سانس لیا ہے جہنم نے دنیا کی طرف، ایک جس کا سانس اڑتے ہوئے آسمانی پرندوں کو گرمی کی شدت سے بھون کر نیچے گرا دے، ایک سانس اس کی دنیا کے اندر، تو بتائیے اس کے اندر کے معاملات کیا ہوں، کیا صورتحال ہوگی؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرمایا خذوہ، خذ عربی زبان میں پکڑ لو اس کو، اس مجرم کو، جہنمی کو، اس اسیم کو، اسیم کا مطلب میں نے بتا دیا، گنہگار، فرمایا پکڑ لو اس کو، فاعتلوہ، اور اس کو گھسیٹ کے لاؤ۔ اچھا اتل جو ہے نا عربی زبان میں، عربی جب کسی کو، ان میں چونکہ ٹرائب سسٹم تھا، قبیلہ سسٹم تھا، تو جو غلام ہوتے تھے نا، زر خرید غلام، ان کو یہ بڑی حقارت سے پکڑتے تھے، تو جب کسی کو حقارت کی نظر سے آپ گرے بان سے پکڑ کے نا، اس کے کپڑوں سے پکڑ کے، اس کے کپڑے پھاڑتے ہوئے گھسیٹ کے لے آئیں، تو عربی اس کو کہتے ہیں عتلہ، میں نے اس کو کپڑوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے وہاں پھینکا ہے۔ اس کو عرب آج بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اتلہ، میں نے اس کو ایسے گھسیٹا ہے، اس کو میں نے رسوا اور ذلیل کیا دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان، تو اللہ نے ان کا وہی لفظ یہاں پر استعمال فرمایا فاتلوہ، اے میرے فرشتوں جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ، اور پکڑو کیسے؟ ذلیل کر کے اسے لے کے آؤ، اس کے گریبان سے پکڑو، اس کے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کے آؤ، کہاں پر؟ الی سواء الجحیم، اور اسے دوزخ کے اندر ڈال دو، جھونک دو، ایسے جھونک دو اسے جہنم کے اندر۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، صبوا فوق راسہ، راس کہتے ہیں سر کو، فرمایا اب اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، سر کے اوپر گرم پانی جسم پہ لگتا ہے، لیکن سر پر اس کی شدت ایک اور الگ سخت ہوتی ہے، فرمایا اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دو، اور وہ پانی گرم کس سے ہوا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ سے نہیں، جہنم کی آگ سے اسے گرم کیا جائے گا، فرمایا اس کے سر کے اوپر ڈال دو، اور یہ پانی کا عذاب ہوگا ذق، قرآن میں لفظ استعمال فرمایا ذق، ذائقہ ہوتا ہے نا، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، ذائقہ، چکھنا، فعل امر ہے، فرمایا ذق، چکھ اب اس عذاب کو، چکھ، ذق، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا معزز بنا ہوا تھا، اللہ نے لفظ استعمال فرمایا کریم، حالانکہ اللہ کی اپنی صفت ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ جمعہ کے خطبے میں میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء اور ردائی، غرور اور تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، جو غرور اور تکبر کرے گا وہ میری چادر کھینچنا چاہتا ہے، میں اللہ تو کسی کو اپنی چادر نہیں دیتا، بندہ کسی کو اپنی چادر گھسیٹنے نہیں دیتا، تو میں رب کیسے دے دوں؟ فرمایا میں رب ہو کے کیسے دے دوں اپنی چادر کسی کو؟ فرمایا شیخ سعدی نے لکھا ہے، ان کا ابتدائی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، عام طور پہ پڑھائی جاتی، کریمہ سعدی، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ متکبر جہاں جہاں بھی عبادت کر لے، فرمایا کبھی بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑائی، کبریائی، تکبر، غرور، شانے، یہ تو رب کی صفت ہے، اور رب اپنی صفت کسی کو یہ لینے دیتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو بڑا دنیا میں بڑا تم تکبر والا، بڑا عزت دار بنتا تھا، یہ ہے تیری عزت، یہ ہے تیری عزت۔ عزت میاں اور عیش و عشرت وہ نہیں ہے جو دنیا کی ہے، عزت وہ ہے جو رب کے ہاں عزت ہے۔ یہ دنیا والوں کی عزت کیا ہے؟ ان کی عزتیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اس لیے عزت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ان سے، ان کے پیسے کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں،
ان کے رینک کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، کرسی کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، وہ ختم ہو عزت ختم۔ جو کل تک سلیوٹ کرتا تھا ایسے، وہی گریبان سے پکڑ کے بند بختر گاڑی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ عزت ہے؟ یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت وہ ہوتی ہے، جاؤ دیکھو وہ فقیر بڑا ہوا ہے، 750 سال گزر گئے، تب بھی سلیوٹ ہوتے تھے، آج بھی سلیوٹ ہوتے ہیں، آج بھی سلیوٹ ہوتے ہیں۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، آنے والی نسلیں بھی اسے سلیوٹ کریں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں بھی اسے سلیوٹ کریں گی۔ جب تک دنیا قائم ہے اس اللہ کے فقیر کو تو سلام اور سلیوٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جب بھی گزرتے ہیں وہاں سے، جو بھی گزر رہا ہوتا ہے، کوئی میٹرو سے گزر رہا ہے، کوئی رکشے میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جاتے وہ اس کا چہرہ ادھر ضرور مڑتا ہے، حضور داتا صاحب سلام ہو، حضور علی اجمیری سلام ہو، سرکار دعا کرم فرمانا، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، جاتے جاتے اس بادشاہ سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ یہ عزت ہے۔ فرمایا تو بڑا دنیا میں عزت دار بنا پھرتا تھا، بڑی عزتیں جناب تو باتیں کرتا تھا، تیرا یہ عمل، فرمایا آج ذق، قرآن کا لفظ ہے، فرمایا اب چکھ عذاب۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی، اسلام لے آئے اور صحابی رسول بن گئے، بہت بڑے صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ عمر بن ہشام ہے، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، کہتے ہیں وہ عمر بن ہشام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت والا تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعزاز بخشا، عزت والا وہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل کی؟ بدر کی جنگ ہوئی، غزوہ ہوا بدر کا رمضان المبارک کے اندر، 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک، اس میں ابو جہل مارا گیا اور 2 چھوٹے سے بچوں نے اس کو مار دیا، معوذ اور معاذ نے، 2 بھائیوں نے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے سچ فرمایا کہ اب اس کو عذاب جہنم کا ہوگا، اور رب فرمائے گا چکھ عذاب، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا، تو دنیا میں بڑا وقار والا بنتا تھا، آج اس کا مقام دیکھ لے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس میں تم شک کیا کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، اب آ گیا۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، اوکھی یا سوکھی گزر ہی جائے گی، رات گزر ہی جاتی ہے، اوکھی سے بھی گزر جاتی ہے، سوکھے سے بھی گزر جاتی ہے۔ جس نے سادہ سی دال روٹی کھائی ہے رات اس کی بھی گزر گئی ہے، جس نے مرغن غذائیں کھائی ہیں رات اس کی بھی گزر گئی ہے، لیکن وہاں کی راتیں کوئی نہیں گزرنی، وہاں کے دن کوئی نہیں گزرنے، وہ نہیں گزرنے، وہ بڑے مشکل ہیں۔ وہاں کا تو ایک دن ہی نہیں گزرنا، 1000 سال کے برابر ہے وہاں کا ایک دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ نے سن رکھے ہیں، کئی دفعہ آپ کو بیان کیے ہیں، 1000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے، تو کیسے گزرے گا؟ یہ دن اوکھے سوکھے گزار لیجئے، لیکن اپنے رب اور رسول کو ناراض مت کیجیے۔ تھوڑی کھا لیجئے لیکن پاک کھا لیجئے، پاکیزہ کھا لیجئے، حلال کھا لیجئے۔ اور آج کے آرام کو چھوڑ کے، گرم بستر کو چھوڑ کے، ہلکی سی سردی ہے برداشت کر کے اللہ کے گھر میں آ جایا کیجئے، کل جہنم کی سخت گرمی سے اللہ بچا لے گا، اللہ محفوظ رکھ لے گا۔ آج دنیا کے اوقات میں اور دنیا کی کتابوں کو پڑھنے میں وقت صرف کرتے ہو، کچھ وقت نکال کے اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے آ جاؤ، کل وہ نہیں بچائیں گے، لیکن میرا یقین ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں بچائے گا،
یہ ڈھال بنے گا ہماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، سرکار نے ایسے نہیں فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق دنیا کا سب سے اچھا نیک عمل کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ اللہ کے رسول نے مور لگا دی، فرمایا جو اس طرح کرتا تھا جب جائے گا نا قبر میں تو اگر عذاب آئے گا نا مشرق کی طرف سے قرآن آگے ہو جائے گا، عذاب آئے گا مغرب کی طرف قرآن آگے ہو جائے گا، آئے گا پائنتی کی طرف قرآن آگے، سرہانے کی طرف قرآن آگے ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا مولا یہ کیا معاجرہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں آگے تیرا کلام آ جاتا ہے۔ فرمایا اس سے ہی پوچھ لے کیا وجہ ہے۔ پوچھے گا قرآن بولے گا، قرآن بولے گا تو پوچھے گا کہ وجہ کیا ہے اے کلام الہی؟ فرمایا تجھے نہیں معلوم، یہ دنیا میں مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مجھ سے سیکھتا بھی تھا، سکھاتا بھی تھا، تو میں اب اس کے پاس عذاب کیسے آنے دوں؟ پوچھے گا مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، واپس آ اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس قرآن سے عشق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کو سیکھنے کے جذبے ہمارے سلامت رکھے، اور اللہ کے حضور دعا کہوں یا اللہ یہ جتنے میرے سامعین ناظرین یہ خوبصورت اس سفر میں، عظیم سفر میں میرے ہم سفر ہیں مولا، سب کے ذوق میں برکتیں عطا فرما، اور جیسے آج تو نے اس جنت نظیر ماحول میں بٹھا رکھا ہے مولا کل بھی ہمیں اسی طرح اپنے جنت اور رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ قرآن کے سامنے عطا فرما دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔